السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ایسی سلام کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت سی جگہوں پہ کلاسز لیتی ہوں، کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن جب میں ان کو سلام کرتی ہوں تو مجھے ان کو بار بار ریمائنڈر دینا پڑتا ہے، سلام کا جواب بہت اچھی طرح سے دینا چاہیے۔ تو مجھے پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ کیونکہ آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ناظرہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو یہ چیز نظر آنی چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمارے بیہیویئر میں اس کا نظر آنا چاہیے۔ کیا ہم دعا کے ساتھ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیونکہ ہم اب پڑھ رہے ہیں ٹرکس آف شیطان، تو آج ہم ٹرک نمبر 2 پڑھیں گے کہ شیطان کی ٹرک نمبر 2 کیا ہے۔ پہلی ہم نے جو ٹرک پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ وہ دعوت دیتا ہے شرک اور کفر کی طرف۔ اب ہم سیکنڈ ٹرک پڑھ رہے ہیں شیطان کی، اور سیکنڈ ٹرک کیا ہے؟ التشکیک فی اصول الدین۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دین کے اصولوں میں شک پیدا کرتا ہے، آپ کو ڈاؤٹس دیتا ہے۔ اب وہ کیسے دیتا ہے؟ یہاں پر ایک حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی الشیطان احدکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی الشیطان، آتا ہے شیطان، احدکم، اپنی اپنی بکس کی طرف دیکھیں، وہاں پہ حدیث آپ کو جو نظر آ رہی ہے، شیطان آتا ہے تم میں سے ہر ایک کے پاس، فیقول، اور وہ کیا کہتا ہے؟ من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا؟ من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا؟ حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے سورج کو کس نے پیدا کیا، پھر ہم ماؤنٹنز کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ماؤنٹنز کو بھی اللہ نے بنایا، پھر ہم کبھی اگر سمندر پہ چلے جائیں تو ہم سمندر کو دیکھ کر بھی سوچتے ہیں اچھا سمندر کو بھی اللہ نے بنایا۔ کبھی اگر آپ کو جہاز میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ جہاز میں نیچے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اف، اتنا کچھ جو نظر آ رہا ہے سب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگر آپ یہاں پہ مرگلا ہلز پہ چلے جائیں اوپر، وہاں سے آپ کو پورا اسلام آباد نظر آتا ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ کے سوچیں کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب کچھ۔ ہم کوئی انسائکلوپیڈیا پڑھیں، ہم اس کے بارے میں بھی سوچیں کس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا۔ تو شیطان پہلے ہمیں انٹیلیجنٹ کوسچنز دیتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب ہمیں وہ شک ڈالتا ہے، ہمارے دماغ میں یہ کوسچن ڈالتا ہے من خلق ربک، آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ضرور سوچا ہے اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ کوسچن آتا ہے، لیکن ہمیں یہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہم پہلے حدیث دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے جب ہمارے ذہن میں ایسا کوسچن آئے۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب ایسی بات اس کے ذہن میں آ جائے، ایسی بات تک وہ پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لوٹ جانا چاہیے۔ اس کو سمجھ آ جانی چاہیے اگر مجھے بار بار ایسا کوسچن آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو تب میں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کوسچنز میرے دماغ میں کون ڈال رہا ہے؟ شیطان ڈال رہا ہے۔ اور ہمیں یہاں پہ سلوشن کیا دیا گیا کہ جب ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں اپنے آپ کو لے کر آئیں، کیونکہ اگر ہم شیطان کی بات سنتے رہیں گے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے، تو وہ ہمیں دین سے ہی ہٹا دے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شک شیطان ڈالتا ہے وہ انٹیلیجنٹ طریقے سے ڈالتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اسی چیز میں سے پھر کچھ ایسی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اسی لیے پھر کیا کہا گیا، فَعِلَاجُ تَشْكِيكِ الشَّيْطَانُ فِي عَقِيدَةِ الْإِنسان۔ تو علاج کیا ہے جب شیطان آپ کے دل میں شک ڈالتا ہے اور انسان کے عقیدے کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، اَن يَلْجَأَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جانا ہے۔ یلجا کا ورڈ جو ہے اس کو انڈر لائن کریں، نظر آ رہا ہے آپ کو نا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنا ہے۔ وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے رب میں نے شیطان کی بات نہیں سننی۔ اور پھر کیا کرتا ہے، وَلَا يَسْتَرْسِلَ فِي تِلْكَ الْوَسْوَاسِ وَالشُّبُهَاتِ۔ آپ کے بہت سارے کوشچنز آتے ہیں، اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں ان کوشچنز کو تو وہ گھماتا رہتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، جب ہمارے دماغ میں کوئی کوشچن آتا ہے نا، مثلاً آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو بھی آپ کو روکتے ہیں نا، کبھی کسی بات سے روکتے ہیں نا، اچھا جب ہمیں وہ روکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بٹ وائی، امی ابو کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں آپ کر سکتے، آج الاؤڈ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے امی، ٹھیک ہے ابو، جزاک اللہ، آپ نے پرمیشن نہیں دی، آئی ایم ہیپی، ایسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وائی، کیوں میں کیوں نہیں کر سکتی، میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ جب ہمارے پیرنٹس، اسی طرح جب ہمارے ٹیچرز ہمیں کسی بات کو کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم کریں، کیونکہ یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں شک ڈالتا ہے کہ تم تو بہت اچھا کام کر رہے تھے اور فضول میں تمہیں سب تنگ کر رہے ہیں، فضول میں سب تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ آپ کلاس میں اپنا سبق سناتے ہیں، جب آپ نے گھر میں اس سبق کو یاد کیا ہوتا ہے تو امی نے سنا ہوتا ہے یا ابو نے سنا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر بھی سنتا ہو، اور انہوں نے آپ کو کہا ہوتا ہے بہت اچھا سبق ہو گیا آپ کا۔ اب آپ کلاس میں آئے اور آپ نے کلاس میں آ کر اپنی ٹیچر کو سنایا، اور آپ نے کہا کہ رات کو تو میں نے سنایا تھا، بالکل ٹھیک سبق تھا، لیکن جب ٹیچر نے سنا تو انہوں نے کیا کہا، صحیح نہیں ہے، دوبارہ ریوائز کریں۔ اب شیطان ہمارے دل میں اس وقت کیا شک ڈالتا ہے، کہ ہمیں شک یہ ڈالتا ہے کہ ٹیچر نے ویسے ہی مجھے آگے نہیں پڑھا رہی، ٹیچر جو ہے نا جان کے مجھے سبق نہیں دے رہی، ٹیچر فلاں بچے کو تو انہوں نے آگے سبق دے دیا، مجھے نہیں دیا، میں نے تو بالکل صحیح پڑھا تھا۔ ٹیچر بتاتی ہے نہیں، آپ کے مخارج درست نہیں تھے، آپ کو جیسے مد کو ادا کرنا چاہیے تھا، حفظ میں بھی، صرف تجوید میں ہی نہیں، حفظ میں بھی جب ہم حفظ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ جگہوں پہ حفظ ایسے ہوتا ہے، اتنی تیزی سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ وہ مخارج بھی صحیح ادا نہیں کرتے، وہ حرام غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایسے پڑھنا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی 2 ایئرز میں پڑھ لیں اور 6 منتھس میں جلدی سے ختم کر دیں، اب 2 پارے رہ گئے اور ہم بھی کہیں گھر جا کے مجھے ٹیچر آگے سبق نہیں دے رہی، ماما بابا بھی آ جائیں شک کرتے ہوئے کہ جی پتہ نہیں ٹیچر کیوں نہیں سبق دے رہی، اور آ کے پوچھنا شروع کر دیں کیوں جی آپ سبق نہیں دے رہے، اور پتہ نہیں ہم نے صحیح جگہ پہ اپنے بچے کو ڈالا بھی ہے کہ نہیں ڈالا، وہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے اور ان کے بچے نے حفظ کیا تھا، انہوں نے تو جلدی سے کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، شیطان تو یہی چاہے گا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جسٹس نہ کریں۔ اگر آپ کہیں کسی لینگویج کی کلاس میں جاتے ہیں، آپ انگلش لینگویج سیکھتے ہیں یا آپ فرینچ سیکھتے ہیں، اور آپ اس کو صحیح طرح نہ پڑھیں تو وہ آپ کو پاس کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ورڈز آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں تو ہمیں
بالکل کلیئر ہونا ہے. اگر ٹیچر کو شک بھی ہو گیا نا، ٹیچر کو شک ہو گیا کہ آپ نے یہاں پر کوئی زیر زبر پیش حروف کی غلطی کر دی، آپ نے یہاں پر کوئی لحن جلی کر دی، اور ٹیچر نے کہا نہیں آپ نے اس سبق کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے، آپ کی اٹکنیں زیادہ تھیں، آپ کی امی ابو نے آپ کو پاس کر دیا، آپ نے گھر میں کسی سے پڑھا انہوں نے پاس کر دیا، لیکن کلاس میں ٹیچر نے نہیں پاس کیا، تو آپ نے بالکل ناراض نہیں ہونا، بالکل خفا نہیں ہونا، بالکل ڈسکریج نہیں ہونا، کیونکہ ثواب تو آپ کو پھر بھی مل رہا ہے. ایک ایک حرف کو پڑھنے پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ جتنی اچھی طرح میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھوں گا، میں اللہ کی پناہ میں آؤں گا، شیطان مجھ سے دور ہوگا. اگر میں نے شیطان کی بات سن کر پہلے ٹیچر سے لڑائی کی، کیوں ٹیچر کیوں، میں نے سنایا ٹیچر اس نے بھی ایسے ہی سنایا تھا، ٹیچر اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، مجھے آپ نے کہا. پھر ہم نے گھر جا کے اپنے امی ابو سے بھی شکایت کی، یا امی ابو نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، ٹیچر تمہیں سبق کیوں نہیں دے رہی، اچھا ہم بات کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کو تو بہت خوبصورت گراؤنڈ مل جائے گا نا، کہ وہ بار بار آئے گا اور بار بار آ کر کیا کرے گا، سب کو شک ڈالے گا. امی ابو کو شک ڈالے گا کہ میرا بچہ تو اتنا اچھا پڑھتا ہے، اس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں. ٹیچر کو بھی شک ڈالے گا، اچھا ٹیچر سوچے گی پتہ نہیں شاید پھر میں آگے ہی پڑھا دوں اس کو. تو ہر طرف شک ہے. لیکن شیطان کا سب سے بڑا جو ایک طریقہ ہے کفر اور شرک کے بعد جو ٹریپ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شک ڈالتا ہے. اور اس میں جو خاص طور پہ بات ہے، اصول دین میں شک ڈالتا ہے. جو دین ہمارا ریلیجن ہے نا، اس کے بارے میں، اور اس میں 3 ایریاز ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں شک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں شک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہیں یا نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اب آپ دیکھیں، اگر ایک بچہ قرآن پڑھنے والا، قرآن حفظ کرنے والا، اگر وہ میوزک سننا شروع کر دے، گانے سننا شروع کر دے، اور اس کو کوئی کہے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو حرام ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے حرام ہے، یہ تو سارے سنتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ڈال دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو سنت ہیں. جیسے جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فرض نماز پڑھ کے ہم فل سپیڈ سے بھاگتے ہیں واپس اپنی گیم کی طرف. اور اگر گھر میں کوئی کہے کہ بیٹا سنتیں بھی پڑھ لو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو سنت ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے سنت نہ پڑھی. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کس سے محبت کرنی پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا آخرت میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ نہیں کی، تو وہ چیک کریں گے ہم نے کتنی سنتوں پہ عمل کیا. پھر قرآن مجید کے بارے میں شک ڈالتا ہے کہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صحیح بات ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں ہر وقت شک ہوتا رہتا ہے. تو ہم نے جب پڑھنا ہے نا قرآن مجید، تو ہم نے شیطان کی بات نہیں سننی، شک نہیں آنا. اگر کوئی شک آتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے، کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا ہے، کسی اسکالر سے پوچھنا ہے، ٹیچر سے پوچھنا ہے کہ ٹیچر مجھے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے. جیسے ایک دفعہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا قرآن کا، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اسٹوڈنٹ 3 آورز وضو کر رہا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کیا 3 آورز لگتے ہیں وضو کرنے میں؟ نہیں. اور وہ باتھ روم سے نکلتا ہی نہیں تھا اسٹوڈنٹ. وہ پہلے وضو کرتا تھا تو شیطان اس کو ایک وسوسہ دیتا تھا، اس کے دل میں شک ڈالتا تھا تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوا. وہ دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے پھر وضو شروع کرتا تھا. پھر وہ اس کو کہتا تھا نہیں تمہارا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی. وہ پھر وضو کرنا شروع کر دیتا تھا. اس طرح وہ کرتا ہی رہتا تھا. اس کا کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ اگر ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے شک ہو گیا ہے، شیطان نے شک ڈال دیا ہے، اور اب وہ وضو ہی کرتا چلا جا رہا ہے، وہ آگے نماز ہی نہیں پڑھا، تو وہ کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا؟ کیا کرے؟ اعوذ باللہ اس نے پڑھی، پھر بھی اس کو شک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ پھر بھی بار بار وضو کر رہا ہے.
ایگزیکٹلی اعوذ باللہ پڑھیں، یاد کرے کہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہے ہیں، اور امی کو، ابو کو، ٹیچر کو، کسی کو کہے کہ میں نے وضو کرنا شروع کرنا ہے، آپ میرے پاس کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں کہ میرا وضو ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں. اور اگر وہ کوئی بڑا آپ کو کہہ دے کہ ہاں بیٹا آپ نے ٹھیک وضو کر لیا ہے تو الحمدللہ. ہم نے سلوشنز پہ بھی بات کرنی تھی، ٹھیک ہے نا. ایک تو سلوشن یہ ہے کہ ہم نے شک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جانا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک ٹرک بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہم ایک سلوشن بھی پڑھیں گے. کرنے کا کام کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں سلوشن دیا جا رہا ہے، الایمان باللہ عز وجل. ہم نے اپنے ایمان کو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کو بڑھانا ہے. کیوں؟ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الایمان الحقیقیت باللہ عز وجل هو الذی یعصم من کل سوء وینجی من کل خوف وبلاء. جو ایمان لاتا ہے، حقیقی ایمان، وہ بچاتا ہے اس کو کس چیز سے؟ سو سے. سو کو انڈر لائن کریں، سو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی برائی سے. وَيُنَجِّي مِن كُلِّ خَوْفٍ وَبَلَاءٍ. 3 چیزوں سے ایمان ہمیں بچاتا ہے. ایک ہمیں بچاتا ہے سو سے، دوسری کون سی چیز ہے جس سے ہمیں بچاتا ہے؟ خوف سے، اور تیسری بلا. بلا کون سی؟ کوئی وہ ڈریگن نہیں ہے. عربک میں بلا کہتے ہیں مصیبت کو. اب آپ دیکھیں، ہم سے برائیاں ہوتی ہیں، ہمیں کئی دفعہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کوئی پرابلم ہماری لائف میں ہوتی ہے. اور یہیں پہ آپ دیکھیں جب ہم کسی وجہ سے ویک ہوتے ہیں نا تو شیطان زیادہ شک ڈالتا ہے. مثلاً اگر آپ مصیبت میں پڑ گئے، اٹکن آ گئی، یاد ہی نہیں ہو رہا، ایک مشکل آ گئی نا، نہیں یاد ہو رہا سبق. اچھا ٹیچر بھی کہہ رہی ہیں بیٹا دوبارہ پڑھو، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں تم کیوں نہیں پڑھ رہے. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہمارا کوئی اور بہن بھائی یا کزن وہ بھی یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ حفظ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اٹکن نہیں آ رہی ہوتی، اس کا سبق تو بہت اچھا جا رہا ہے، اور ہمیں پھر گھر میں یہ بھی سننے کو مل جاتا ہے تمہیں کیوں نہیں یاد ہو رہا، وہ دیکھو تمہاری بہن، وہ دیکھو تمہارا بھائی، وہ دیکھو تمہارا کزن، اور بچے آگے نکل جائیں گے تم سے، تم پیچھے رہ جاؤ گے. اور آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تو اتنی کوشش کر رہا ہوں. اب جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں ہوتے ہیں، یا ہمیں کسی بات سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، یا ہم سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، سوء. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب پریشان ہوتے ہیں اور ہم کسی سے بات نہیں کر پاتے تو ہمارے دماغ میں شک آنے شروع ہو جاتے ہیں. شک، شیطان ہمیں وہاں سے ٹریپ کرتا ہے. امی ابو تمہارا خیال نہیں رکھتے، تم سے پیار نہیں کرتے، کیا فرق پڑتا ہے اگر تم نے حفظ نہ بھی کیا، کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی غلطی رہ گئی، میری تو 2 غلطیاں ہیں باقیوں کی زیادہ ہوتی ہیں. ٹیچر جو ہے نا جان کے تمہیں تنگ کر رہی ہیں، بس ایک دفعہ میں یہ حفظ کر لوں پھر جو میرا دل چاہے گا میں کروں. شک پہ شک، شک پہ شک. اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ فارمولا یہاں دیا گیا ہے، الایمان باللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہاں پہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 48 آ رہی ہے. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارک اللہ، کہ جو کوئی ایمان لائے اور وہ اصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، جو مسئلہ تھا، جو پرابلم تھی اس کو ٹھیک کر لیا، فلا خوف علیہم، نہ اس پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگا، نہ وہ سیڈ ہوگا، نہ اس کو فیئر ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں فارمولا کیا دیا جا رہا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. جب ہمیں کوئی خوف ہوگا یا ہم سیڈ ہوں گے، ہوتا ہے نا، کبھی ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے تو ہم سیڈ ہوتے ہیں، کبھی ہمارا سبق نہیں صحیح ہوتا تو ہم سیڈ ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے تو ہم سیڈ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ فیئر میں آئے، آپ سیڈ ہوئے، آپ نے کوئی ایسی غلطیاں کی تو شیطان نے آپ کو شک ڈالنا ہے. اور اس سے بچنے کا فارمولا یہی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں
عربک ڈکشنری میں جب آپ ایمان کو دیکھیں گے تو وہ آتا ہے لکھا ہوا امن. امن کیا ہوتا ہے؟ پیس. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شور نہیں، رونا نہیں آ رہا، ڈر نہیں لگ رہا، یو آر انجوائنگ. یہ ہے پیس. تو ہمیں پیسفل ہونا ہے. اور یہ پیس کیسے آتا ہے؟ یہ پیس آتا ہے ایمان سے. اس کے لیے آپ نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں. 3 چیزوں کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے ایمان میں. یور ہارٹ، یور ٹنگ جو آپ بول رہے ہیں، اینڈ یور ایکشن. آپ دل میں جو سوچ رہے ہیں، آپ منہ سے جو بول رہے ہیں، اور آپ اپنے باڈی پارٹ سے جو کر رہے ہیں وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. دل میں سوچا میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کو یاد کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. منہ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکل سکتی جو آپ نے ہارٹ میں سوچا اس کے خلاف ہے. مثلا میں نے نہیں یاد کرنا، کیا مصیبت ہے، ہر وقت یہی پڑھتے رہو، میں گیم کیوں نہیں کھیل سکتا، میں یہ کیوں نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ کہیں گے نا تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ ہم پیسفل نہیں رہیں گے، کیونکہ دل میں ہم کچھ اور سوچا تھا، اوپر سے ہم کچھ اور بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہم خود ہی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. یا آپ منہ سے یاد بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کا سبق بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کی ٹیچر بھی آپ سے خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو شاباش بھی دیتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے باڈی پارٹس سے وہ کام نہیں کرتے. آپ مثلاً آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کبھی گالی دے دیتے ہیں، کبھی گھر میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کو رونا آتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے حفظ بھی کر لیا، میں اسکول بھی نہیں جا رہا، میں سارا دن پڑھتا ہوں، میرے تو جو فرینڈز ہیں، کزنز ہیں، ان کو اتنا کام بھی نہیں کرنا پڑتا، پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا مجھ سے. سو دا پرابلم از ناٹ ادر پیپل. پرابلم کیا ہے؟ یہ امن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا کہ ہم وہ کریں، تو ہم پھر اپنے ہارٹ میں بھی وہی سوچتے ہیں، اپنی زبان سے بھی ویسے ہی بولتے ہیں، اور اپنے باڈی پارٹس کو بھی وہی کام کرنے کو کہتے ہیں. دیز باڈی پارٹس آر ان مائی کنٹرول. اگر میں نے اپنے ہارٹ میں سوچ لیا ہے کہ میں نے کسی کو مارنا نہیں ہے، مجھے جتنا بھی غصہ آئے کسی پہ، میں نے نہیں کسی کو مارنا، یہ میں نے ہارٹ میں سوچ لیا. اب میری کسی سے لڑائی ہوگی، بہن بھائی سے، کزن سے، فرینڈ سے، تو میں نے منہ سے گالی نہیں دینی. اور تیسرا کام کیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو بتانا ہے اسٹاپ، یو آر اینگری رائٹ ناؤ. لیکن آپ نے خبردار جو کسی کو مارا، میں نے کسی اور کو نہیں کہنا تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے اپنے ہاتھوں کو بتانا ہے، اپنے پاؤں کو بتانا ہے، اس ڈائریکشن میں چل کے نہیں جانا. اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے غصہ آئے گا، لیکن بعد میں مجھے بڑی اچھی فیلنگ ہوگی، میرا ایمان بڑھے گا کہ یس، جو میں نے دل میں سوچا وہ میں نے اپنی زبان سے بھی کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بھی کیا. یہ میرا ایمان بڑھائے گا کہ جو بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب میں وہ کرتا ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو آج کا سبق یہ ہے، ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے. 2 کام کون سے تھے؟ ٹرک کیا تھی جو آج ہم نے پڑھی ہے؟ شیطان کیا کرے گا؟ شک ڈالے گا. تو جب بھی ہمیں شک آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا بتایا تھا؟ ہم نے وہاں پر فل سٹاپ لگانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جب ہم پروٹیکشن میں دعا پڑھ کے آتے ہیں تو اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان بڑھانا ہے. ایمان بڑھانے کا مطلب یہ ہے ہم نے ہر صحیح کام کرتے ہوئے پیسفل ہو جانا ہے. اور وہ ہم کیسے ہوں گے؟ جب ہم جو دل میں سوچ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، اور جو ہم باڈی پارٹ سے کام کر رہے ہیں وہ سب ایک جیسے ہونے شروع ہو جائیں. پھر ہمیں کسی سے ڈر بھی نہیں لگے گا کہ ہم کوئی غلط کام کریں، ہمیں کوئی چیز چھپانی بھی نہیں پڑے گی. ہم جیسے ہوں گے ہم ویسے ہی رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ